ایک 16 ماہ کی بچی جس کو اس کا رشتہ دار چیز دلوانے کے بہانے بازار لے کے جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد جب وہ بچی گھر پہ لوٹتی ہے تو اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہوتی ہے۔ اسپتال لے کے جایا جاتا ہے اور وہ بچی دم توڑ دیتی ہے۔ رپورٹ میں پتہ چلتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تھی۔ اب ایک 17 سال کا بچہ بچی کو لے کے جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یہ یقیناً پہلی دفعہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بھی اس لڑکے نے بہت دفعہ بہت کچھ غلط کیا ہوگا۔ اب وہ 16 ماہ کی بچی ہے، وہ اپنے منہ سے تو بول کے بتا نہیں سکتی۔ ابھی اس بچی نے شاید زمین پہ اپنے قدم رکھنا ہی شروع کیے ہوں گے۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ زینب کیس آپ لوگوں کو یاد ہوگا، 10 سال کی بچی جس کو اغوا کیا گیا، اس کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، ویڈیوز بنائی گئی اور اس کے بعد وہ بچی ایک نالے سے برآمد ہوئی مردہ حالت میں۔ اسما ایک 4 سال کی بچی جس کو مردان میں اس کے گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا، اس کے بعد اس کا گلا دبا کے اس کو زیادتی کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ایمان ایک 10 سال کی بچی جس کو لاہور سے اغوا کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کے بعد اس بچی کو بھی مار دیا گیا۔ تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور شاید ہوتا رہے گا اس وقت تک جس وقت تک کہ ان ظالموں کے ساتھ وہی سب کچھ نہیں کیا جاتا جو کہ ایک اسلامی ریاست میں ہونا چاہیے۔ تو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زنا جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک زنا ہوتا ہے جو 2 لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور ایک زنا بالجبر ہوتا ہے، اس میں کسی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اس کو اغوا کرنا یا پھر اس کو قتل کر دینا شامل ہوتا ہے۔ فقہا کے مطابق کسی کو اغوا کرنا، اس کے ساتھ زیادتی کرنا اور اس کو قتل کر دینا فساد فی الارض میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی سزا قتل ہے، وہ قتل کر دیا جائے، ان کو سولی دے دی جائے، پھر دونوں مخالف سمتوں کے اندر سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور پھر انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں پہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کے ٹرائل ہوتے ہیں کہ ہونے چاہیے، لیکن جب یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ اس انسان نے ہی زیادتی کی ہے تو اس کے بعد اس کو 40 50 سال تک زندہ رکھ کے اس کے اوپر جو ہمارے ٹیکسز کے پیسے ہیں اس کو کھلانا، بٹھا کے رکھنا، اس کو زندہ رکھنا، اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ ثابت ہو گیا ہے کہ ایک انسان نے غلط کر دیا ہے تو پھر یار اس انسان کے ساتھ وہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ایک کے ساتھ کریں گے تو اگلے جو 10,000 ہیں ان کو اس چیز سے سبق ملے گا۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ پورن ایڈکشن ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، انسان نہیں رہتا، انسان جانور بن جاتا ہے، پھر وہ انسان کسی بھی چیز میں تمیز نہیں کرتا، اس کو بچہ سمجھ نہیں آتا، اس کو بوڑھا سمجھ نہیں آتا، اس کو صرف اور صرف اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا ہے اور وہ کرے گا۔ یہ لڑکا جس کی عمر 17 سال ہے، زیادتی کی ہے تو یہ بالغ ہے، اس نے زیادتی کر لی ہے تو سب سے پہلے اس کے ٹرائل ہونے ہیں۔ چیز بھی ثابت ہو چکی ہے کہ اس بندے نے زیادتی کی ہے، پھر کیا اس کی عمر چھوٹی ہے، اس کو زندہ رکھا جائے، 30 40 50 سال تک اس کو زندہ رکھا جائے۔ عمر نہ دیکھیں، اس کا جرم دیکھیں کہ اس نے جرم کیا کیا ہے۔ پھر دنیا کا کوئی بھی انسان ہے نے زیادتی کی ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ ایک صرف 16 ماہ کی بچی کے گھروں پہ بھی بچے ہوں گے، نہ کرے آپ لوگوں کی بچی کے ساتھ یا کسی کی بھی بچی کے ساتھ ایسا ہوگا، انسان کیا کرے گا؟ پاکستان سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس کے لیے اسٹرکٹ ایکشنز لیں۔ اگر کوئی اس طرح کا مجرم پایا جاتا ہے تو اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ان معاملات کو لٹکا کے رکھنا یعنی دوسروں کو دعوت دینا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کر لیں، ہوگا کچھ بھی نہیں۔ ماں باپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، بری سنگت سے بچائیں، برے لوگوں سے بچائیں۔